الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی نعمتیں، یہ مضمون غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ 93 تا 107 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ جنت کی نعمتیں کے 16 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے جنت کی اعلیٰ نعمتیں نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی۔ لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا طرز عمل۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی منفی یعنی نیگیٹو بات کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں، اگر تم جھوٹے نکلے تو اس آیت مبارکہ کے مصداق قرار پاؤ گے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، اور اگر تم سچے ہوئے تو یہ آیت کریمہ تم پر صادق آئے گی۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ ترجمہ کنز الایمان، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں۔ اس نے عرض کی، یا امیر المومنین معاف کر دیجئے، آئندہ میں ایسا یعنی غیبتیں اور چغل خوریاں نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تم میرے پاس 3 برائیاں لے کر آئے۔ ایک شخص نے کسی بزرگ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہیں ان کے دوست کی کچھ منفی یعنی نیگیٹو باتیں بتائیں۔ اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا، افسوس تم میرے پاس 3 برائیاں لے کر آئے۔ نمبر 1، مجھے میرے اسلامی بھائی سے نفرت دلائی۔ نمبر 2، اس وجہ سے میرے دل کو تشویش اور وسوسوں میں مشغول کیا۔ اور نمبر 3، اپنے امین نفس پر تہمت لگائی، یعنی میں تمہیں امانت دار سمجھتا تھا مگر تم تو پیٹ کے ہلکے نکلے۔ محبتوں کے چوروں سے بچو۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں، عقلوں کے دشمنوں اور محبتوں کے چوروں سے بچو۔ یہ چور بدگوئی کرنے والے اور چغلی کھانے والے ہیں، اور چور تو مال چراتے ہیں، جبکہ یہ غیبتیں اور چگلیاں کھانے والے لوگ محبتیں چراتے ہیں۔ جدا ہونے تک حالت جہاد میں حضرت سیدنا
منصور بن زازان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، میرے پاس عموماً جو بھی آ کر بیٹھتا ہے وہ جب تک چلا نہ جائے میں گویا اس کے ساتھ حالت جہاد میں ہوتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے میرے دوست سے متنفر کرنے یعنی نفرت دلانے سے باز نہیں رہتا، یا میری غیبت کرنے والوں کی غیبتیں مجھ تک پہنچا کر مجھے تشویش میں ڈالتا اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے غیبتوں سے بچا یا الہی، بچوں چغلیوں سے صدا یا الہی، کبھی بھی لگاؤں نہ تہمت کسی پر، دے توفیق صدق و وفا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کی بدولت موت سے 17 دن قبل ایمان مل گیا۔ صدیق آباد باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ 20 اپریل 2009 بروز پیر شریف باب المدینہ کراچی کے رہائشی تقریباً 50 سالہ ایک غیر مسلم نے جب مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا تو الحمدللہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ان کا اسلامی نام محمد صدیق رکھا گیا۔ وہ جمعرات کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شریک ہوئے اور الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے 12 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بھی بن گئے۔ مدنی قافلے سے واپس آنے کے دوسرے یا تیسرے روز ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی کے نزدیک ایک گاڑی نے انہیں کچل دیا۔ یہ حادثہ جان لیوا ثابت ہوا۔ یوں وہ اسلام کی انمول دولت سے مالا مال ہونے کے تقریباً 17 یا 18 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کی مہم ہے نفس و شیطان کے خلاف، جو بھی دیکھے گا کرے گا انشاءاللہ اعتراف، نفس امارہ پہ ضرب ایسی لگے گی زوردار، شرم عصیاں کے سبب ہوگا گناہگار اشک بار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرنے سے قبل کوئی سدھرتا ہے تو کوئی بگڑتا ہے۔ الحمدللہ خوش نصیب بندے کو موت سے صرف 17 یا 18 دن قبل اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ اللہ قدیر کی خفیہ تدبیر کے بارے میں کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ پاک بے نیاز ہے۔ کوئی تو اپنی ساری عمر کفر میں گزار دے مگر مرتے وقت ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائے، جبکہ کوئی ساری عمر نیکیوں میں بسر کرنے کے باوجود بوقت رخصت برے خاتمے سے دوچار ہو۔ ہم رب ذوالجلال سے بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ ایک عبرت انگیز حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خیر یعنی بھلائی پر مر جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں فلاں شخص اچھی حالت پر مرا ہے۔ جب ایسا خوش نصیب اور نیک شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ پاک اس کی ملاقات کو۔ جب اللہ پاک کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال قبل ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہے
جو اسے بہکاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے بدترین وقت میں مر جاتا ہے۔ اس کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ پاک سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ پاک اس سے ملنے کو۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایمان کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، سلطان آباد باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک غیر مسلم عمر تقریباً 30 سال اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، جن میں کچھ مسلمان بھی تھے۔ آج کل کے اکثر نوجوانوں کی طرح یہ لوگ بھی کیبل پر فلمیں ڈرامے دیکھا کرتے تھے۔ جب رمضان مبارک 1429 ہجری میں مدنی چینل کا آغاز ہوا تو کیبل پر اس کے مدنی سلسلے جاری ہوئے۔ اس غیر مسلم نے جب یہ سلسلے دیکھے تو اسے بڑے اچھے لگے۔ اب وہ اکثر و بیشتر مدنی چینل ہی دیکھا کرتا۔ مدنی چینل کی برکت سے آخر کار وہ کفر کے اندھیرے سے نجات پانے اور اسلام کے نور سے اپنے دل کو چمکانے کے لیے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر یہ اسلامی بھائی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں ہزاروں اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہو کر قادری رضوی بھی بن گیا۔ نماز باجماعت کی پابندی شروع کر دی، چہرے پر داڑھی شریف سجا لی، کبھی کبھار سبز امامہ شریف سر پر سجا کر اس کا فیض بھی لوٹنے لگا۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن مجید پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 دن کے بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع میں بھی شریک ہوا۔ اللہ کریم ان کو اور ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناچ گانوں اور فلموں سے یہ چینل پاک ہے، مدنی چینل حق بیاں کرنے میں بھی بے باک ہے، مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے اور شیطان لعین رنجور ہے مغموم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 جو مال حرام کھاتا ہو، نمبر 2 جو بکثرت غیبت کرتا ہو، نمبر 3 جو مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو۔ جنت کی ضمانت۔ ہم گناہگاروں کو اپنے رب سے جنت دلوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے۔ جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا ضامن ہے۔ جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو، اس کے عیال یعنی گھر والے زیادہ اور مال کم ہو، اور وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو، میں اور وہ جنت میں ان 2 کی طرح ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی ملا کر دکھایا۔ یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما کہ 22 حروف کی نسبت سے جنت کی 22 جھلکیاں
اے عاشقان رسول، سبحان اللہ، مذکورہ حدیث پاک میں جنت کے اندر مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پانے کا کیا خوب مدنی نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کی عظمت کی بھی کیا ہی بات ہے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد اول 1250 صفحات، صفحہ 152 تا 162 پر تحریر کردہ جنت کا بیان میں سے چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ منہ میں پانی آ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت بھری جنت کی چاہت میں بے تاب ہو جائیے اور اسے پانے کی جد و جہد تیز تر کر دیجئے۔ چنانچہ لکھا ہے، اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن یعنی کلائی کا ایک زیور ظاہر ہو تو آفتاب یعنی سورج کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ میں جس میں کوڑا یعنی چابک درہ رکھ سکیں، دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ، بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں، جس میں بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً یعنی بالکل نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد یعنی ارادتن اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز۔ وہ مزے معاً یعنی ایک ہی ساتھ محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے معنی یعنی روکنے والا نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل یعنی برداشت نہ کر سکے۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی یعنی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیریں یعنی میٹھا ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھے ہو جائیں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگی یعنی سرما لگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ پھر لوگ اللہ پاک کے حکم سے ایک بازار میں جائیں گے،
جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب یعنی دلوں پر ان کا خطرہ یعنی خیال گزرا۔ اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ہنوز یعنی ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ان میں اللہ پاک کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ پاک کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ پاک ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آمین۔ ترجمہ: یا اللہ پاک اپنے حبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنا دیدار نصیب فرما، آمین۔ اللہ کرم اتنا گناہ گار پہ فرما، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حوریں پانے کا عمل۔ اے عاشقان رسول، غیبتوں اور گناہوں بھری باتوں سے جان چھڑائیے اور خود کو جنت کا حقدار بنائیے۔ تھوڑی سی زبان چلائیے، استغفر اللہ العظیم زبان پر لائیے اور جنت کی حوریں پائیے۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک اللہ پاک کی عبادت کی۔ ایک بار دعا کی، یا اللہ پاک تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک دنیا میں بھی دکھا دے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ یکدم محراب شق ہوئی اور اس میں سے ایک حسینہ و جمیلہ حور برآمد ہوئی۔ اس نے کہا کہ تجھے جنت میں مجھ جیسی 100 حوریں عنایت کی جائیں گی، جن میں ہر ایک کی 100 خادمائیں اور ہر خادمہ کی 100 کنیزیں ہوں گی، اور ہر کنیز پر 100 ناظمائیں یعنی انتظام کرنے والیاں ہوں گی۔ یہ سن کر وہ بزرگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور سوال کیا، کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا؟ جواب ملا، اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمانوں کی آبرو وغیرہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ مسلمان کی سب چیزیں مسلمان پر حرام ہیں، اس کا مال اور اس کی آبرو اور اس کا خون۔ آدمی کو برائی سے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اے عاشقان رسول، اپنے سے کسی کو حقیر جاننا تکبر کہلاتا ہے۔ تکبر ایک تو خود حرام ہے، مزید اس کی وجہ سے غیبت کا گناہ بھی سرزد ہوتا ہے۔ مغرور آدمی جس کو حقیر جانتا ہے اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ اللہ کریم پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے،
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. کسی کو حقارت سے مت دیکھو. حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، سخریہ سے مراد یہ ہے کہ جس کی ہنسی اڑائی جائے اس کی طرف حقارت سے دیکھنا. اس حکم خداوندی کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک تم سے بہتر، افضل اور زیادہ مقرب ہو. چنانچہ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے. کتنے ہی پریشان حال پراگندہ بالوں اور پھٹے پرانے کپڑے والے ایسے ہیں کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ پاک پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو وہ ضرور اسے پورا فرما دے. ابلیس لعین نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو حقیر جانا تو اللہ پاک نے اسے ہمیشہ کے لیے خسارے یعنی نقصان میں مبتلا کر دیا، اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کی عزت کے ساتھ کامیاب ہو گئے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. یہاں اس معنی کا بھی احتمال یعنی امکان ہے کہ کسی دوسرے کو حقیر نہ جان، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عزیز یعنی عزت والا ہو جائے اور تو ذلیل ہو جائے، پھر وہ تجھ سے انتقام لے. لا تہین الفقیر علک ان ترکع یوما والدہر قد رفعہ. فقیر یعنی غریب آدمی کی توہین نہ کر، شاید تو کسی دن فقیر یعنی غریب ہو جائے اور زمانے کا مالک اسے امیر کر دے. مسلمان کون، مہاجر کون؟ اے عاشقان رسول، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذات سے کسی مسلمان کو کسی طرح کی بھی ناحق تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کا مال لوٹے، نہ عزت خراب کرے، نہ اسے جھاڑے، نہ اسے مارے. نیز مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنے سے کیا واسطہ، یہ تو ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں. چنانچہ غم زدوں کے غم دور کرنے والے خوش اخلاق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور کامل مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے. اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل مسلمان وہ ہے جو لغتاً یعنی لغوی اعتبار سے اور شرعاً بھی ہر طرح مسلمان ہو، اور وہ مومن ہے جو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، گالی تانا چغلی وغیرہ نہ کرے، کسی کو نہ مارے پیٹے، نہ اس کے خلاف کچھ تحریر کرے. مزید فرماتے ہیں کہ کامل مہاجر وہ مسلمان ہے جو ترک وطن کے ساتھ ترک گناہ بھی کرے، یا گناہ چھوڑنا بھی لغتاً یعنی لغوی اعتبار سے ہجرت ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی. اشارے سے تکلیف دینا بھی جائز نہیں.
سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے۔ دل ہلا دینے والی خارش، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان کو یوں تو تکلیف و ایذا دینا بہت ہی آسان لگتا ہے۔ اس کو جھاڑ دیا، اس کو لتاڑ دیا، اس کی غیبت کر دی، اس پر تہمت جڑ دی، لیکن ناراضی رب العزت کی صورت میں آخرت میں یہ سب بہت بھاری پڑ جائے گا۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ظلم کا انجام صفحہ 21 پر ہے۔ حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں، جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو۔ وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے۔ وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی۔ وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ پھر پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جشن ولادت کی برکت سے قسمت کھل گئی۔ غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں پر عمل کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت بھرا سفر کیجیے۔ کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ محاسبہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے اور عاشقان رسول کے ساتھ مل کر جشن ولادت کی خوب دھومیں مچائیے۔ اس کی برکت کے بھی کیا کہنے۔ شہر تراڑ کھل، ضلع سدھنوتی، کشمیر کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ ربیع الاول شریف 1430 ہجری کی 12ویں شب ہمارے یہاں کی مسجد میں جشن ولادت کی خوشی میں جھنڈے، مدنی پرچم اور چراغاں کی ترکیب کی جا رہی تھی۔ دریں اثنا 4 افراد جو کہ نشہ باز تھے مسجد کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، ہم نشہ کرنے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ خیال آیا آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات بھی کیا ہم نشے کا گناہ کریں گے؟ کیوں نہ ہم توبہ کر لیں، لہذا آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی اور مسجد میں ہونے والے جشن ولادت کی بہاریں لوٹنے میں شریک ہو گئے۔ امام صاحب نے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کیا۔ اسلامی بھائی مسجد پہنچے اور انہوں نے ان سے پرتپاک طریقے پر ملاقات کی اور ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کے جدول کے مطابق ان کی تربیت شروع کر دی۔ ان کے سیکھنے سکھانے کا شوق دیدنی تھا۔ الحمدللہ جشن ولادت کی برکت سے چاروں نے نمازوں کی پابندی نبھاتے، داڑھی مبارک سجاتے، چاروں نے نمازوں کی پابندی نبھانے، داڑھی مبارک سجانے، 63 دن کے سنتوں بھرے تربیتی کورس کی سعادت پانے اور مساجد آباد فرمانے وغیرہ وغیرہ نیکیاں بجا لانے کی اچھی نیتیں بھی کی۔
نیز گھر والوں سمیت سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں داخل ہو کر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید بن گئے۔ یہ بیان دیتے وقت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے انہیں ابھی چند ہی روز ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت سنتوں کی تربیت کے 12 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرے سفر میں ہیں۔ خوب جھومو اے گناہ گاروں تمہاری عید ہے، ہو گیا بخشش کا ساماں عید میلاد النبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چراغاں دیکھ کر کافر نے اسلام قبول کر لیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے جشن ولادت کی بھی کیا خوب مدنی بہاریں ہیں۔ عاشقان رسول جشن ولادت مناتے ہیں، جبھی تو ان نشہ بازوں کو اس رحمت بھری رات کا پتہ چلا اور ان کے دل میں احترام پیدا ہوا اور سیدھے ایسی مسجد میں پہنچے جہاں جشن ولادت کا چراغاں ہو رہا تھا اور مدنی پرچم لہرا رہے تھے۔ جشن ولادت کے چراغاں کی بھی تو کیا بات ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک بار جشن ولادت کے موقع پر مسجد کو سجا کر دلہن بنایا ہوا تھا۔ ایک غیر مسلم قریب سے گزرا، اس نے سجاوٹ کے بارے میں معلومات کی۔ جب اسے بتایا گیا کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ عظیم الشان چراغاں کیا ہے، تو اس کا دل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے لبریز ہو گیا کہ آج ولادت کو 1500 سال گزر گئے، اس کے باوجود مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر تذوق و احتشام سے جشن ولادت مناتے اور اپنی مسجدوں اور گھروں کو یوں سجاتے ہیں، تو بس یہی دین سچا ہے۔ الحمدللہ اس نے کفر سے توبہ کی، کلمہ پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ جشن ولادت کا چراغاں، عاشقان رسول کی مدنی تحریک، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ملفوظات اعلی حضرت 561 صفحہ 174 پر ہے۔ عرض: میلاد شریف میں جھاڑ یعنی 5 شاخہ مشعل، فانوس یعنی ایک قسم کا شمعدان جس پر پنجرے کی شکل کا باریک کپڑا یا کاغذ چڑھا ہوتا ہے جو گھمانے یا ہوا کے زور پر گردش کرتا ہے، اور فروش یہ فرش کی جمع ہے، یعنی چونے وغیرہ سے زمین کی سطح ہموار کرنا۔ تو عرض کی گئی میلاد شریف میں جھاڑ یعنی 5 شاخہ مشعل، فانوس، فروش وغیرہ سے زیب و زینت اسراف ہے یا نہیں؟ ارشاد: علماء فرماتے ہیں لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ جس شے سے تعظیم ذکر شریف مقصود ہو ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی۔ 1000 شمعیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم شریف میں سید ابو علی روزباری رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا کہ ایک بندہ صالح نے مجلس ذکر شریف ترتیب دی اور اس میں 1000 شمعیں روشن کیں۔ ایک شخص ظاہر بین پہنچے اور یہ کیفیت دیکھ کر واپس جانے لگے۔ بانی مجلس نے ہاتھ پکڑا اور اندر لے جا کر فرمایا کہ جو شمعہ میں نے غیر خدا کے لیے روشن کی ہو وہ بجھا دیجئے۔ کوششیں کی جاتی تھیں اور ہر کوئی شمعہ ٹھنڈی نہ ہوتی۔ لہراؤ سبز پرچم اے اسلامی بھائیو، لہراؤ مدنی پرچم اے اسلامی بھائیو، گھر گھر کرو چراغاں کہ سرکار آ گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
قرآن شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔